أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ رب العالمین ہمیں جو حق بات ہے حق کر کے دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو غلط بات ہے اسے غلط کر کے دکھائے اور رب تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ آج کے رکوع میں سورۃ یونس رکوع نمبر 3 ہے۔ اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب بھی ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں، اذقنا ذائقہ چکھنا، رحمتاً جب انہیں ہم رحمت چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مستہم اس کے بعد کہ انہیں کوئی تکلیف، مستہم چھوئی یعنی تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھایا، اذا لہم مکر جبکہ ان کے پاس مکر ہے، فی آیاتنا ہماری نشانیوں میں، قل اللہ کہہ دو کہ اللہ تعالی اسرع مکرا وہ خفیہ تدبیر میں زیادہ تیز ہے، ان رسولنا بے شک ہمارے رسول یعنی کہ فرشتے، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، ما تمکرون جو کچھ وہ مکر کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضرر کوئی بیماری، کوئی نقصان، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی جو ہے مزہ چکھاتا ہے اور اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، پھر اس میں پھر وہ مکر کرنا شروع کر، جو اللہ تعالیٰ سے اس نے دعائیں کی ہوتی ہیں اس سے پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ میں جو تم مکر کرتے ہو میرے فرشتے لکھ رہے ہیں کہ پہلے تمہارا بیان کیا تھا اور اب کیا۔ هو الذی وہی ہے جو یسیرکم تمہیں چلاتا ہے، فی البر والبحر خشکی میں اور تری میں۔ یہاں سمندر کا ذکر آیا، بحر تو علم کے لیے بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں، تو جیسا کہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے وہ تو سمندر میں گئے ہیں، تو یونس کا بھی علیہ السلام وہ تو مچھلی ان کو کھا گئی، تو انہوں نے سمندر کیا دیکھنا، وہ تو سمندر میں وہ تین راتیں جو ہیں وہ مچھلی کے ساتھ گھومتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو نہ دیکھا ہے نہ اس کا سفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمندر کے بہت زیادہ ذکر کیے ہیں، تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جو قرآن لوگوں کو بتا رہا ہے اس نے تو کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور تری میں، تری میں یعنی دریا یا سمندر، حتی یہاں تک اذا کنتم فی الفلک جب تم بحری جہاز میں ہوتے ہو، فلک جو ہے یہ بحری جہاز کو کہتے ہیں، سفینہ بھی کہتے ہیں اور بھی اس کے بڑے نام ہیں۔ وجرین بہم اب اس بحری جہاز پہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ یہ چل پڑی، جرینا چل پڑی، بہم ان کو ساتھ لے کر، بریح طیبۃ بڑی ہی اچھی ہوا کے ساتھ۔ پہلے جو بحری جہاز ہوتے ہیں وہ ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ پردہ لگا ہوتا تھا، تو وہ ہوا کے انتظار میں کئی دن کئی ہفتے وہ اسی جگہ رہتے تھے، جب تک ہوا نہیں آئے گی وہ بحری جہاز نہیں چلے۔ پھر ہو سکتا ہے ہوا جو ہے ان کی رخ کے خلاف ہو، جانا ادھر ہے ہوا ادھر دھکا دے رہی ہے، تو پھر بھی وہ پردہ نہیں اٹھاتے تھے، پردہ اٹھانے سے وہ کشتی چل پڑتی تھی، اسے شراع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اچھی ہوا ہو ان کی من منشا کے مطابق تو وہ کیا ہے، ریح طیب، اے چنگی ہوا، اے اچھی ہوا ہے تو ساڈے منزل مقصود تک ساڈے فلک نو لے جاسی، پھر کی ہوندا ہے وفرحوا خوش ہو، چنگی ہوا آئی ہے جڑی سانو جڑی ہے اس ملک تو اتھے لے جاسی جتھے اسی جانا چاہتے ہیں، وفرحوا بها پھر اس ہوا کی وجہ سے وہ خوش ہو گئے، جاءتها اس کو آ گیا یعنی اس فلک کو، اس بحری جہاز کو، ریح عاصف بڑی زوردار علی خوشی سے، لیکن اس خوشی وچ ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ کا شکر نہیں ادا، کیونکہ ہوائیں چلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو پہلے تو وہ خوش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءتها آ گیا اس کو یعنی اس بحری جہاز کو، ریح عاصف ہوائی جو کہ آندھی، وجاءہم الموج جسلا ہوا تیز ہوندی ہے پھر کیا ہوتا ہے، موج آندا، موج یعنی کہ پانی پھر اچھلدا ہے، پھر پانی اچھلدا تھوڑا جہا نہیں، 10 میٹر 100 میٹر اوپر چلا، ٹھیک ہے جی۔ پھر جسلا وہ پانی بھی ماشاءاللہ ہزاراں ٹناں دے حساب نال، ٹھیک ہے جی، وہ پھر جس وقت اے صورت حال ہوندی ہے اللہ تو خوشی نال، مقصد ہے فرح سن خوشیاں منا رہے سن، نال ہی ہوا آ گئی، ریح
عاصف آندھی والی زوردار ہوا کی، وجاءہم الموج من کل مکان ہر طرف سے ان کو پانی کا موج جو ہے، لہریں جو ہے وہ ان کو نظر آنے لگیں، وظنوا ان کو یقین ہو گیا، انہم احیط بہم کہ وہ گھیرے چا، انہوں نے پورا یقین ہو گیا اے جڑی زوردار ہوا گئی ہے تے ایڈیاں موجاں ادھروں تے ادھروں دے پانی تھڑپے پیا ماردا وا، بس اسی گھیرے چ آ گئے تو معاملہ ختم، ٹھیک ہے جی۔ وظنوا اور ان کو یقین ہو گیا، انہم احیط بہم کہ ان کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، دعوا اللہ پکارا ان سب نے اللہ کو مخلص ہو، اور یہ جڑے بحری جہاز سارے مشرک بت پرست، رب تعالیٰ ان کا حال بتا رہا ہے کہ جس وقت خوشی دے اوپر نالی زوردار واج ہے اور ہر طرف تو پانی دی چھلپے آنے شروع ہو جان تے اس وقت انہاں دے منہ جو کسے بت دا کسے اور دا نا نہیں، صرف اللہ انہاں دے منہ چ نکلے گا۔ دعو اللہ مخلص ہو کے، لہ الدین تیرا ہی دین ہے، تیرا ہی قانون ہے، تیرا ہی جناب سارا کچھ ہے، لئن انجیتنا اگر تو سانو بچا لوے من ہادی اس مصیبت، اس سچویشن وچ، اس حالت وچ، اے اللہ جے تو سانو بچا لوے، لنکونن تو ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین قدر کرنے والے، اے اللہ ایک واری سانو ایک واری بچا لے تے اساں اج تو بعد جڑا نا تیرے تو علاوہ کسی کو منگنا نہیں، اسی تیری قدر کر، تو ساڈا رب ہے، ساڈا مالک ہے۔ اتنی شدت خوف، پتہ نہیں کسی نے سمندر دا سفر کیتا ہے نہیں، میں ایک واری کیتا ہے ایسی، واقعی بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما انجاہم، پھر رب نے جب ان کی دعائیں قبول کر لیں، اور یہاں ہم نے غور فکر کرنی ہے کہ دعا کرنے والے مشرک، تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشرک بھی اگر ہو اور وہ مخلص ہو کے اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی بھی دعا قبول کرے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ جو سخت مصیبت میں پھنسا ہو اور اسے بچا لے، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے مخلص ایمان والوں کو بچاتا ہے، اگر مشرک اور کافر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فلما انجاہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا، اذا ہم یبغون، جب اللہ نے ان کو بچا لیا جب کہ وہ فساد کرنے، یبغون بغی کا مطلب ہے حد سے بڑھنا، فساد کرنا، برے کام کرنا، یبغون فی الارض، زمین میں انہوں نے فساد کرنا شروع کر دیا، بغیر الحق، بغیر کسی حق، انہوں نے حق نہیں بڑھتا اور انہوں نے فساد کرنا شروع کر دیتا۔ یا ایھا الناس، لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک صرف اور صرف یہ جو تمہارا فساد ہے یہ تواڈے تے ہی پینا ہے، تسی اللہ دا نہیں کچھ بگاڑ سکتے۔ ہن تساں آکھیا سی سارا دین اللہ دا، اسی اللہ دی جناب نہ قدردان ہے، شکر ادا کران گے، سوئی رب نے انہاں نو امن دی جگہ دیتی، انہاں فساد شروع کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما بغیکم علی انفسکم، بے شک صرف اور صرف تمہارا یہ فساد کرنا، حد سے بڑھنا، یہ تمہارے ہی خلاف ہے، متاع الحیات الدنیا، اے دنیا دا ساز و سامان جڑا ہے اے برتنے واسطے جس دی خاطر تسی فساد پہ کر دے، ثم الینا، پھر ہماری طرف، مرجعکم، تمہارا پلٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمندر کا کبھی سفر نہیں کیا، تو سیدنا امیر معاویہ جو ہیں ان کا جب وہ گورنر تھے تو ان کا دل آیا کہ میں بحری بیڑا بناؤں، ہماری فوج جو ہے وہ سمندر پر بھی قابض ہو، تو اس وقت خلیفہ تھے سیدنا ابو بکر، تو انہوں نے اجازت نہیں دی، نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے سمندر پر نہیں سفر کیا تو ہم بھی نہیں کر، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سمندر جو ہے یہ بندے کھا جاتا، خطرناک، یہ اس طرح ہے جیسے ایک تیلے پہ کیڑا ہے، وہ تیلا گھوم جاتا ہے، جب وہ اوپر چڑھتا ہے گھوم جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس نے اس کو مار کے ہی چھوڑنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں اجازت۔ پھر سیدنا عثمان کا جب دور آیا انہوں نے بھی نہیں مانا، پھر سیدنا امیر معاویہ نے ان کو دلائل وغیرہ، مقصد ہے کہ کافی سارا ان کو ضد کی کہ نہیں ہمارا بھی ایک بحری بیڑا، پھر انہوں نے جو ہے اجازت دے دی۔ تو یہ سب سے پہلا اسلامی بحری بیڑا جو ہے امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے پھر خشکی بھی اور سمندر میں بھی انہوں نے جو ہے نا جہاد کے لیے اس کو استعمال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، بے شک صرف اور صرف یہ جو گھڑیل زندگی ہے اس کی جو مثال ہے، کما ان انزلناہ، جیسا کہ پانی ہے ہم نے اسے اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر
پھر مکس ہو گئے، اختلط بھی اس کے ساتھ، جب پانی زمین کے ساتھ ملتا ہے تو اس میں سے مختلف قسم کے پودے وغیرہ سبزہ نکلتا ہے، تو ان میں سے کچھ ایسا مما یأکل الناس، ان میں سے ایسے پودے ہیں جو لوگ کھاتے ہیں، والانعام اور چپائے بھی کھاتے ہیں، مال ڈنگر بھی کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اگر غور کرے کہ بے شمار ایسے پھل ہیں وہ صرف انسان ہی کھاتا، انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں کھاتی، تو وہ یہ بھی ان کے لیے نشانی ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے بے شمار پھل فروٹ سبزیاں بنائی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ کیا کہ لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام اور چپائے بھی کھاتے ہیں، حتی یہاں تک اذا اخذت الارض، جب زمین پکڑ لیتی ہے، زخرفها اپنی خوبصورتی، وزینت اور اس نے اپنی زینت بھی لے لی، یعنی ہر طرف جب رنگ برنگی پھول ہوں گے اور پھل ہوں گے تو کتنی وہ خوبصورت نظارہ رب فرماتے ہیں زخرفها اپنا سنگار لیتی ہے، وزینت اور اپنا زینت وہ زمین لے لے، وظن اہلها اور اس کے جو رہنے والے ہیں اس زمین کے ان کو یقین ہو جاتا ہے، انہم قادرون علیہ کہ بے شک وہ اس پر وہ قابو کر سکتے ہیں، یعنی سارا پھل اتارن گے، خود بھی کھان گے، پھر بیچن گے، وہ چوں پیسہ بھی حاصل ہو سی اور بڑا کچھ پھر انہاں دا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر قدرت رکھ دیں، انہاں دی طاقت ہے، علیہ ہے اس پر، اتاہ امرنا آ جاتا ہے ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہارن یا دن کو، فجعلناها پھر ہم اس کو بنا دیتے ہیں حصیداً، ہم اسے بنا دیتے ہیں حصید، حصید کیا ہے؟ جب ہم فصل کو کاٹتے ہیں کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے اسے حصید، یعنی کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ دا شکر نہیں ادا کیتا، بس انہوں نے کہا جی اسی قابو کر سکنے ہیں، اپنی ہمت اپنی طاقت انہوں نے یقین سی، رب فرماندا ہے انہوں نے نہیں آکھیا ماشاء اللہ سبحان اللہ کوئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیتا ہے، بس انہوں نے کہ بس اسی کرنے ہیں تو او کرنے ہیں، ٹرک لے آؤ ٹریکٹر لے آؤ فلاں کرو، تو رب فرماندے میرا پھر حکم آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے راتیں آ جائے، ہو سکتا ہے دن نو آ جائے، فجعلناها حصیداً پھر ہم نے اس کو کر دیا کٹی ہوئی فصل، کأن لم تغن بالامس جس طرح کے گزرے ہوئے دن نو ایک کدے ہے ہی نہیں، یہ خوبصورتی ہے ہی کوئی نہیں سی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، کذالک اسی طرح، یہ جڑی مثال دیتی ہے اسی طرح، چاہے سمندر دی مثال ہے یا اس پانی دی مثال ہے، اس کھیتی اور زمین دی مثال ہے، کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے یتفکرون جو سوچتے سمجھتے ہیں، ہاں جی اسی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا ہوندا پھر اے معاملہ نہ ہوندا، سوچن سمجھن والے لوگ جیڑی بھی رب دی طرفوں نعمت آوے او دے اوپر انج لپک کے ٹہ نہیں پینا، پہلے اللہ دا شکر ادا کرو کہ اے اگر اللہ تعالیٰ نے سانو نہ دینا ہوندا تو سانو نہ، ٹھیک ہے جی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جڑے سوچتے سمجھتے لوگ انہاں واسطے ایک کھلیاں کھلیاں نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو دعوت دے رہا ہے پکار رہا ہے الی دار السلام، دار السلام کی طرف، اب یہ دار السلام کیا چیز، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور رہنمائی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے سیدھے راستے کی طرف، دار السلام جو ہے یہ جنت کا نام، ٹھیک ہے، اسی طرح جنت کے کافی سارے ہیں، جنت المأوى، جنت النعیم، اسی طرح اس کے ناموں میں سے نام ہے دار السلام، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس جنت کی طرف بلا رہا ہے جس کا نام ہے دار السلام، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور جسے چاہے رہنمائی کر دیتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، سیدھا راستہ جو ہوتا ہے وہ سب سے نزدیک راستہ، جب ہم ٹیڑھے میڑھے راستہ تو راستہ لمبا پڑ جاتا ہے، صراط مستقیم پر جائیں تو وہ شارٹ راستہ ہوتا ہے جو آپ کی منزل مقصود تک لے جائے گا، للذین ان لوگوں کے لیے احسن الحسنى جنہوں نے اچھائی میں بھی اچھا کیا، اچھے کاموں میں انہوں نے بہتری دکھائی، و زیادہ اور بھی زیادہ، جس طرح کہ بندہ ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو ساتھ وہ سنتیں بھی پڑھ لیتا ہے، ساتھ وہ نفل بھی پڑھ لیتا ہے، ہو سکتا ہے رات کو اٹھ کے وہ تہجد بھی پڑھ لے، یعنی کہ حسین کام میں اور اس میں حسن
دکھاتا ہے، اور جب اس میں تقویٰ اور اس میں رب تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کے وہ پڑھے گا، مقصد ہے کہ احسن الحسنہ، حسین کام میں اور انہوں نے احسان کیا، وزیادہ اور بھی زیادہ کہ ولا یرحق، اور نہیں ان کو تھکان ہوگی، وجوہہم، ان کے چہروں کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، قطر، نہ سیاہی، قطر کہتے ہیں سیاہی کو، رحق کہتے ہیں تھکاوٹ کو، وجوہہم چہروں کو۔ ایسے بندے جڑے حسین کاموں میں بھی وہ احسان کرتے ہیں اور زیادہ بھی کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ فرض ہے لیکن کوئی اور بندہ فرض کے زکوٰۃ کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو ویسے ان کو کھلاتا پلاتا بھی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو چہرے ہیں ان پر تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی سیاہی ہوگی، ولا ذلت، اور نہ ان کے چہروں پہ ذلت۔ جہاں اب چہرے کا ذکر ہے تو ایک بات بتانی ضروری ہے، آج کل لوگ جو ہے نا یہ ماتھے پہ ایک نشان بن جاتا ہے نا تو اس کا نام رکھتے ہیں محراب، ٹھیک ہے نا، تو یہ محراب نہیں، محراب اسے کہتے ہیں جہاں انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے۔ تو محراب کس چیز سے اصل لفظ ہے؟ اصل لفظ ہے حرب، حرب کا مطلب ہے جنگ۔ جب انسان اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جنگ لڑتا ہے اپنی نفس کے خلاف، اپنے شیطانوں کے خلاف، شیطان اسے روکیں گے اور نفس بھی وسوسہ کرے گی اور عجیب عجیب خیالات آئیں گے۔ تو جب انسان یہاں مسجد میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ محراب ہے، یہ جو جگہ جہاں میں بیٹھا اسے محراب کہتے ہیں، یہ ماتھے میں جو نشان ہے یہ بیماری ہے، اور اس کا کوئی ذکر نہ حدیث میں آیا نہ قرآن میں آیا، لیکن لوگ بڑا اسے چمکا کے رکھتے ہیں، اور بڑا کئی لوگ تو جان بوجھ کے ماتھے رگڑ رگڑ کے تو نشان بناتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کی، کیونکہ لوگ آلو ٹماٹر اور پیاز ہیں، ان کو نہیں پتہ دین کا، نہ ان کو سمجھ ہے، وہ سمجھتے ہیں ماتھے پہ جو نشان پڑ گیا یہ جی بس یہ وہ ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ٹھیک ہے، ان کے چہروں میں نشانیاں ہیں سجدے کی، سجدے کا جو نشان ہے وہ ہے چہرے پہ وقار آتا ہے، اس پر جو ہے نا کیا آتا ہے، نہ اس میں تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اس میں جو ہے سیاہی ہوتی ہے، اور نہ اس میں کیا ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں میں جو یہ وہم ہے اور نفسیاتی بیماری ہے کہ جو ماتھے پہ نشان بن گئے، یہ نہ اس کا نام محراب ہے، نہ اللہ کے نبی نے کوئی اس کی بات بتائی ہے، نہ اس کا کوئی قرآن میں ذکر ہے۔ یہ ہوتا یوں ہے، اس کی میں نے تھوڑی تحقیق کی ہے، پتہ چلا کہ اگر گھر میں جو مصلی ہے جہاں آپ بار بار وہیں سجدہ کرتے ہیں تو وہاں یہ جو جلد ہوتی ہے، سکن ہوتی ہے، وہاں لگ جاتی ہے اس جگہ پہ، تو وہاں جراثیم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو جراثیم بار بار آپ متھا رکھتے ہو تو جراثیمی بیماری بننے سے یہاں جو ہے نا وہ ایک قسم کی گلٹی سی بن جاتی ہے، اس کا رنگ بھی چینج ہوتا ہے۔ تو آپ مسلے کو دھویا جائے، صاف کیا جائے، خاص کر کے ماتھے کی جگہ پر، تاکہ آپ کے چہرے پہ اس طرح کا داغ نہ، یہ داغ ہے، یہ محراب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ضمن میں بات آ گئی تھی جہاں ذکر آیا ہے چہرے کا، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ٹھیک ہے جی۔ قطر کہتے ہیں سیاہی کو، ذلت کہتے ہیں کہ انسان کے چہرے ہمیشہ عزت کا اور وقار کا اور مقصد ہے کہ بغیر تھکاوٹ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے مالک ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور جو لوگ کسبوا، انہوں نے کمایا ہے، السیئات برائیاں، جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، بدلہ ہوگا اس برائی کا اس جیسا ہی۔ تو اگر ہم اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا کر دے گا، 10 سے 700 گنا کر دے گا، لیکن جو برائی ہوگی وہ اتنی ہی ہوگی، برائی کو اللہ تعالیٰ دگنا نہیں کرے گا، اور اس کو سزا بھی اتنی ملے گی جتنی کہ اس نے برائی کی ہے، بمثلھا۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اوپر تھا کہ جو احسان کرنے والے ہیں ان کو تو نہ ذلت ہوگی نہ سیاہی ہوگی، لیکن جو برائی کرنے والے ہیں وَتَرْهَقُهُمْ، اور ان کو تھکایا جائے گا ذلت کے ساتھ، معاذ اللہ، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، کوئی نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے بچانے والا۔ عاصم جسے کہتے ہیں معصوم، معصوم دا کیا مطلب ہے؟ بچان والا، یا دا معصوم دا مطلب عربی وچ ہوندا ہے ممنوع، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے ممنوع کرتا ہے، یعنی تسی کھل کے دلیری نال اللہ دا دین دی تبلیغ کرو، لوکاں نو تواڈے تے حملہ کر دو، میں بچاواں گا۔ رب تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ تسی معصوم ہو، یعنی تواڈی حفاظت کرنا ساڈے ذمے ہے،
ٹھیک ہے. تو وہ شیعہ والا معصوم ہو رہا ہے تو نہ اس کی کوئی دلیل ہے نہ کچھ ہے. اصل میں عاصم کا مطلب ہے بچانے والا یا روکنے والا، ممنوع کرنے والا. تو یہ یہاں جو ہے کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے جو ہے نا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کو جو ہے نا ذلت کے ساتھ تھکاوٹ ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ، گویا اس طرح لگ رہے ہیں. كَأَنَّمَا، گویا اس طرح لگ رہے ہیں. اغشیت، ڈانپ لیا گیا. جیسے ہم کمبل اپنے اوپر کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اغشیت. اغشیت وجوہہم، کہ ان کے چہرے جو ہیں ان کو ڈانپ لیا گیا ہے. قطعاً، ٹکڑے، من اللیل، رات کے. یہ بتا انہوں نے چہرے تھا رات پہ ہی ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو چہرہ مومنہ دا سی کس طرح روشن اور حشاش اور بشاش ہے، اور یہ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ میں اس طرح لگتا ہے جس طرح کہ رات دے ٹکڑیاں نے انہوں دے چہرہ تے ڈانپ لیا ہے. مظلمن، بالکل اندھیرا ہے. اولئک، ایسے لوگ، اصحاب النار، یہ مالک ہیں آگ کے، یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ویوم، اور جس دن نحشرہم، ہم ان کو جمع کریں گے، جمیعاً، سارے کے سارے. ثم، پھر، نقول، کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا. مکانکم، رکو رکو، جس طرح نہیں رستہ پولیس نے ناکہ لایا ہوں، رکو رکو رکو، مکانکم، رک جاؤ، جتھے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگا نہیں جانا. ٹھیک ہے. مکانکم، انتم، تم جو ہو، وشرکاؤکم، اور او جنہ دی تسی پوجا کر دے رہے ہو، تسی دوئے وال رک جاؤ ایتھے، اگا نہیں جانا. ایتھا ناکہ لگیا ہوا ہے. اتھا پہلے کی ہو سی، فزیلنا بینہم، اسا نے انہاں دے درمیان جڑا ہوا علیحدگی کر، زیلنا، الگ کر. اب لوگ جو ہیں کس چیز کی پوجا کرتے؟ تو علماء نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا میں کوئی چیز چھڈی ہی نہیں جدی پوجا نہ کیتی ہو. نہ انہوں نے کوئی پتھر چھڑیا ہے، نہ جانور، نہ پرندہ، نہ سورج، نہ چند، نہ ستارے، نہ پہاڑ، سمندر، ہر چیز انسان نے پوجا کی ہے. حتیٰ کہ انسان نے انسان دی بھی پوجا کی ہے. جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیاں نے عزیر علیہ السلام دی پوجا کی تھی. اور اسی طرح قوم نوح نے ودن و سواعن و یغوث و یعوق و نصر، و یہ لوگاں دے نام انسان سن. انساناں نے انساناں دی عبادت کی تھی، انساناں نے پتھراں دی کی تھی. ہن اتھے جس وقت ناکہ لگے ہے تے مشرکاں نو روکے جیسی، نال انہاں نو بھی روکے جیسی جنہاں دا او شرک کردے رہن. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے اتھے پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہون گے، عزیر بھی ہون گا، ودن و سواع و یغوث بھی ہوئے گا، اور او بت بھی ہون گے. ٹھیک ہے جی. اور او گاواں اور جانور جنہاں دی پوجا او بھی ہون گے. ٹھیک ہے جی. پھر انہاں کولوں پھر پوچھیا جیسی، ہاں جی تسی پوجا کردے کیوں کردے سو؟ اپنی وجوہات دسن گے تے پھر جنہاں دی پوجا ہوندی سی او بھی دسن گے. ہن عیسیٰ علیہ السلام کہ میرا کیا قصور ہے، میں تے اس دنیا تو اللہ نے مینوں اٹھا لے، پچھو لوگ پوجا کردے. اچھا ٹھیک ہے جی تسی بری ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے تیسرے پھر گاں بھی آسی، ہاں جی تیری پوجا انہیں کہا میں ہی گاں ہاں، مینوں کہ پتا ہوئے میری لگے نا پوجا کرن، میرا تا کام ہے چارہ کھانا تے دودھ دینا. میں ایک مثال دینا وا، اے سارے بری ہو جائے. پتھر آسان نہ سننے ہیں نہ بولنے ہیں، نہ سانوں پتہ ہے سارے سجدہ کریں بھائی. اچھا ٹھیک ہے جی. سارے بری ہو جاسن، انہاں نو الگ کیتا جاسی تے مشرکاں نو ہی جہنم وچ سٹیا جاسی. ہاں انہاں وچ ایک ہے جڑا جناب نا خود دعوت بھی دیندا رہا بھی میرا آج کل دیکھو میڈیا دے اوپر کتنے لوگ ہیں وہ جناب آ کے انہاں کا سجدہ بھی انہاں نو نہیں چھڑیا جائے. ٹھیک ہے. وہ پھر جنہاں دی پوجا ہوندی سی وہ پھر انہاں دے نال ہی جہنم وچ جان گے. اور انہاں تو علاوہ جڑا شیطان ہے، شیطان نے خود لوگاں نو اپنی عبادت کی طرف نے، اس واسطے شیطان تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا لعنت شروع تو فرما دیتی سی، اس واسطے اس نے جہنم وچ جانا میں. فزیلنا بینہم، پھر ہم نے ان میں تفرقہ کر دیا، الگ الگ کر دیا. وقال شرکاؤہم، اور پھر جنہ دی پوجا ہوندی سی انہوں نے کہا، انہوں دا بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے. وقالوا شرکاؤہم، جن کی پوجا ہوتی تھی انہوں نے کہا ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے. او انکاری، انہوں نے کہا نہ اساں پوجا کروائی ہے نہ انہاں ساڑی کی کردے سن. تے فیصلہ جڑا ہے نا انہوں نے کہہ دیتا، انہوں نے یہ نہیں ہے جی پوجا کرتے سو اسی یار دنیا میں میری پوجا کر، چلو ٹھیک ہے میں تھوڑی کو سفارش اللہ کرنا. انہوں نے کہا بھائی ساڑا تھوڑے نال کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ. فکفیٰ باللہ شہیدن، اللہ تعالیٰ ساڑے واسطے گواہ کافی سکتا ہے جنہ دی پوجا سے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ میرے واسطے گواہ کافی ہے. بیننا و بینکم، ساڑے تے تھوڑے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین،
ہم تو تھے آپ کی عبادت سے بے خبر. ہنالک او مقام ہے تبلو کل نفس ابتلا میں پڑ جائے گی ہر جان ما اسلفت جو اس نے پیچھے کر گزر آئی ہے. وردوا الی اللہ اور پلٹا دیا گیا ان کو اللہ کی طرف. مولاہم الحق جو سچا ان کا مولا تھا, سچا ان کا معبود تھا, اس نو چھڑ کے انہوں نے دنیا دی کوئی شے نہیں چھڑی جی دی پوجا نہ کیتی ہوئے. ٹھیک ہے جی. اس ویلے انہوں نے پتہ لگ جاندہ ہے کہ اسی بے وقوف ساں, اسی غلط ساں. ٹھیک ہے جی. لیکن ہن پچھتاوے دا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. مولاہم الحق مولاہم الحق وضل عنہم اور گم ہو گیا ان سے ما کانوا یفترون جو کچھ وہ جھوٹ باتیں گڑتے تھے, وہ سب چیزیں جو ہیں ان سے وہ ضائع ہو گئی. یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ رکوع مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھا ہے, اس کی معانی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس محنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو پریشان ہے یا بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے اور بیماریوں کو شفا میں. بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا المصطفى محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.